الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اس مجمع میں جو دوست و احباب موجود ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق چونکہ تجارت سے ہے، اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے حلال کمائی کی اہمیت اور حرام کمائی کے قواعد پر مختصراً کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا اور حرام کمائی سے کس قدر روکا ہے۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے انسان کو رزق حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جمعہ کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کی رحمت زمین پر متوجہ ہوتی ہے، اس لیے جو جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرے گا اللہ اس کی تجارت اور اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف قرآن کریم کے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تم کو پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جب جمعہ کی جماعت کھڑے ہونے کی 5 یا 10 منٹ باقی ہوتی ہے تب ہم اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے لیے تم کو پکارا جائے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے، یعنی جو لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی پہلی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے ہم اسی وقت اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد کی طرف چل دیتے، بجائے اس کے کہ 5 یا 10 منٹ باقی ہو تب ہم مسجد میں آئے۔ یاد رکھو علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، تو سوچئے جب خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے اور اس وقت ہم خرید و فروخت کریں گے تو کیا اس تجارت میں اللہ برکت عطا فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج ہمیں اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کمائی کے سلسلے میں 2 باتوں کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ ایک یہ کہ انسان خود کمائے، محنت مزدوری کر کے کمائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور دوسرا ہے کہ انسان جو کمائے وہ حلال کمائے، حرام نہ کمائے۔ ایک روایت میں خود مزدوری کر کے کمانا اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے کمانا، اس پر بہت ساری احادیث آئی ہے۔ ایک روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھایا وہ اپنی حلال کمائی کا۔ ایک دوسری حدیث میں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور اسی طرح ہر وہ خرید و فروخت جو شرعی اعتبار سے پاک ہو۔ محترم حضرات، اسلام نے دوسری چیز کی طرف جو بڑی توجہ دلائی ہے وہ ہے حلال طریقے سے کمانا اور حرام سے بچنا۔
ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کمائی کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ سوچئے کتنے سخت قواعد ہیں۔ آج ہم اپنی تجارت میں دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی معمولی باتوں میں سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے عبداللہ بن مسعود نے اتنا فرمانے کے بعد اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور فرمایا کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائے اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا۔ سوچیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر انسان ایک ہی رونا رو رہا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کاروبار کی برکت کو ختم کرنے والی چیز سود اور جھوٹ ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری تجارت پر ایک نظر دوڑانی چاہیے کہ کیا ہم ہماری تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہماری تجارت میں سود کی ملاوٹ تو کہیں سے نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اس پر بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سوچ سمجھ کر کمانا چاہیے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے کہ دنیا کے چند روزہ آرام کے لیے ہم آخرت کا ہمیشہ کا نقصان برداشت کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں اپنی تجارت پر ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، کیا ہم جو کما رہے ہیں وہ جائز طریقے سے کما رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں کمانا ہی ہے، جب ہمیں تجارت کرنی ہی ہے تو ہم حلال طریقے پر کیوں نہ کریں؟ ناجائز طریقے پر خواہ مخواہ کر کے اپنے پیسوں کو بھی برباد کر رہے، وقت کو بھی برباد کر رہے اور اوپر سے جو مال آ رہا ہے وہ بھی حرام کا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور روزوں کے مسائل سکھانے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نے تجارت کے مسائل بھی سکھائے، بزنس کے مسائل بھی سکھائے، کھیتی کے مسائل بھی سکھائے کہ ہم تجارت اور بزنس کیسے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم علی صوم اخی ولا بیع علی بیع اخی ولا خطبۃ علی خطبۃ اخی۔ لا صوم علی صوم اخی، کہ تم اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ مثلا میں نے کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدی، میں اس کی قیمت 50 روپے کہہ رہا ہوں، دکاندار اس کی قیمت 60 روپے کہہ رہا ہے۔ ابھی یہ بات ہم دونوں کے درمیان چل ہی رہی تھی، ایک تیسرا آدمی جو اسی دکاندار کا بنایا ہوا ہوتا ہے آ کر کہتا ہے کہ اگر یہ 60 روپے میں نہیں لے رہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، یہ اس لیے کرتے تاکہ مجھے دھوکہ دیا جائے اور میں 50 کے بجائے 60 دے دوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو حرام کہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا بیع علی بیع اخی، کہ اپنے بھائی کی تجارت پر تجارت نہ کرو۔ مثلا میں نے کوئی دکان خریدی، 5 لاکھ میں میرا سودا ہو گیا، اب ایک تیسرا آدمی اس مالک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے 5 لاکھ دیے ہیں، میں آپ کو 6 لاکھ دیتا ہوں، آپ یہ دکان مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا بیع علی بیع اخی۔ آج ہم مارکیٹ میں نہیں ہو رہا ہے، آج ہماری تجارتوں میں اس طرح کی باتیں نہیں چل رہی، آج ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا خطبۃ علی خطبۃ اخی، کہ مثلا کسی آدمی نے کسی جگہ اپنے لڑکے یا لڑکی کا پیغام بھیجا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اس کو وہاں سے ہاں یا نا کا جواب نہ مل جائے تب تک تم وہاں پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا پیغام نہ بھیجو۔ اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان میں مدرسہ شروع کیا اور شیخ الحدیث کی ضرورت پڑی تو کسی نے کہا فلاں مدرسے میں بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، آپ ان کو لائیے۔ تو اس وقت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے فرمایا کہ کیا اس مولانا نے اس مدرسے سے استفادہ دے دیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ابھی استفادہ نہیں دیا۔ پھر فرمایا کیا مدرسہ والوں نے اس مولانا کو نکال دیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مدرسہ والوں نے بھی ان کو نہیں نکالا۔ تو اس وقت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا گویا کہ وہاں پر تجارت دار ہے، وہاں پر مزدوری کر رہے ہیں، وہاں پر نوکری کر رہے ہیں، تو جب مدرسہ والوں نے ان کو نہیں نکالا ہے، انہوں نے خود وہاں سے استفادہ نہیں دیا، تو مجھے بیچ میں ٹانگ کھڑا کر ان کو وہاں سے کھینچ کر لانے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ جس طرح اللہ کے نبی نے بیع پر بیع کرنے سے منع فرمایا، اسی طرح اجارہ پر اجارہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ ایک آدمی کسی جگہ مزدوری کر رہا ہے، بیچ میں ٹانگ کھڑا کر اس کو نکال لانا، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اگلا جملہ سنو مفتی شفیع صاحب کا۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا میں نے مدرسہ کھول رکھا ہے، اگر سنت کے مطابق چلے گا تو چلاؤں گا ورنہ تالا لگا دوں گا، لیکن میرے نبی کی توہین نہیں کروں گا۔ آج ہم سود کھا کر، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کیا اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کر رہے؟ کیا یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود عام ہو گیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے سود کے متعلق کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کھانے والے پر، اسی طرح سود کھلانے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کا سودی معاملہ لکھنے والے پر، ان تمام پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ سوچئے کتنی سخت وعید ہے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے اعتبار سے سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سود سے۔ کیا آج مارکیٹ میں نہیں ہو رہا ہے؟ سود کھانا تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا کون پسند کرے گا؟ سوچئے اللہ کے نبی کیا فرما کر گئے، اللہ کے نبی کیا تکلیفیں کھا کر گئے ہیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سوئے ہوئے ہیں، چار پائے پر لیٹے ہوئے، اللہ کے نبی کبھی ادھر ہو رہے کبھی ادھر ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو فرمایا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کروٹ پر ہو رہے کبھی اس کروٹ پر ہو رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر فرمایا کہ حضرت کوئی تکلیف ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھوک نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے، جب بھوک حد سے بڑھ گئی اور برداشت سے باہر نکل گئی تو اس چارپائی کا جو سائڈ کا لکڑا ہوتا ہے اس پر اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ کو دبا لیا اور بہت دیر تک اس کے ساتھ لگے رہے، اس کے ساتھ لپٹ کر رہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اصل میں کوئی چیز تلاش کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہے گرمی جو تو تلاش کرے گی؟ میرے بھائیوں، جو نبی اتنی بھوک برداشت کر کے بھی اللہ کو راضی کر کے گیا، آج امت چند لقموں کے خاطر اپنے آپ کو حرام کمائی میں مبتلا کر رہی ہے۔ آج ہم سود کھا رہے ہیں، سود کھا کر اپنی اولادوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی اور سماج کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ چند لقموں کے بغیر بھوکے پیٹ رہ کر زندگی گزر سکتی ہے، لیکن نبی کی ناراضگی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ میرے بھائیوں، آج اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ان سودی کاروبار سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حرام کمائی سے بچنے کے لیے اور حلال تجارت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وقت کے جو موجودہ مفتیان کرام ہیں ان سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، ان سے ہمیں ملنا چاہیے۔ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے ان کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو بزنس اور یہ جو سودا کرنے جا رہے ہیں کیا یہ شریعت و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ جی شریعت و سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر یہ کہے کہ شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے رک جانا چاہیے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگلی جو زندگی گزر گئی اس سے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور آج یہ عہد کر کے جانا چاہیے کہ جو اگلی زندگی گزر گئی اس سے ہم توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، اور آئندہ کی زندگی ہم سنت و شریعت کے مطابق گزارنے کی فکر کریں گے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔